اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رشتہ فاطمہ خان ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، دیگر علماء کرام اور حاضرین اجلاس، آج میری تقریر کا عنوان ایسا ہے کہ جس کی اہمیت سے آپ سب آگاہ ہوں گے اور جس کی ناقدری کے متعلق بھی باخبر ہوں گے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے پردے کی اہمیت۔ پردے سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنے مکمل جسم کو چھپائے اور نامحرم کے سامنے بے پردہ ہو کر نہ جائے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکایا کریں، اس سے بہت جلد ان کی پہچان ہو جائے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ معزز سامعین، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کے حالات کے بارے میں بتاتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے۔ جب پردے کے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو کچھ انصار کی عورتیں بازار میں تھیں اور ان کو یہ بات کسی نے بتائی کہ پردے کا حکم آ گیا ہے، تو انہوں نے بغیر پردے کی حالات میں بازار سے گھر جانا پسند نہیں کیا۔ صحابہ نے اپنے دکانوں کے چھپر پھاڑ دیے، وہ ڈال کر گھر گئے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، یہ بات کہی جاتی ہے کہ حیا نظروں میں ہونی چاہیے، جبکہ ایسے لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ پھر قرآن میں اللہ نے نبی اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کی عورتوں سے پردہ کروانے کا حکم کیا دیا۔ احباب کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اسلام کو عقائد نہیں بلکہ زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ ہے۔ اگر پردہ کرنے کے بعد گرمی برداشت نہیں ہوتی تو سوچیں گے آخرت میں جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کیا جا سکے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے، جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے، افسوس کہ آج بنتا ہوا حجاب سے ڈرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، پردہ کرنے والی لڑکیاں اسلام کی شہزادیاں کہلاتی ہیں۔ پردہ یہ اسلام کی علامت ہے، پردہ یہ حیا کی علامت ہے، پردہ یہ حفاظت کی علامت ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ تمام مسلمان خواتین کو پردہ کرنے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔